ISP Munch. ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ANP ونگ، آپ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محمد رفیع صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ANP ونگ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ہمراہ ہمارے مینٹور، ہمارے استاذ جناب سر سید فرحان گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام طلباء و طالبات کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری انتہائی محترم شخصیت، آپ سب میں ہر دل عزیز اور مقبول محترمہ میڈم سائمہ علی صاحبہ تشریف لائی ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. Good morning, everyone. I'm Sayyid Rayyan Ghaznavi from BBA first semester and the member of Character Building Society. Honorable guests, respected faculty members, and my dear fellows, I welcome you all on Oath Taking Ceremony 2022 and 23. Today, we are gathered here for the selection of new executives for Character Building Society year 2022 and 23. Now, I would like to request Mr. Bilal Faridi for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ طاہا پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہا پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہا
یا مصطفیٰ ہو. پھر اذن حاضری کا ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ. روتا ہوا میں آؤں, داغے جگر سناؤں, روتا ہوا میں آؤں, داغے جگر سناؤں, افسانہ بھی سناؤں, افسانہ بھی سناؤں. میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں, میں اپنی بے بسی کا ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ, ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا, بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا, مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ بلا لو رمضان میں مدینہ. اگر تو آپ کی اپنی سالانہ اور ایک یادگار تقریب میں ابتدا میں ہی جوش و خروش یہی ہے تو آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سردی بھی ہے, دھند بھی ہے, اپنی موجودگی کا احساس دلائیے. معزز مہمان آپ کے لیے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. بلکہ ہم مزید ابھی گنجائش ہے, کمی ہے. پاکستان, پاکستان, یہ الگ الگ کرتے ہیں. پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ لوگ خاموش رہیں گے. پاکستان, پاکستان, پاکستان. یہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ قابل ستائش ہے. تو آپ سب لوگ اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں. ہمارے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ANP ونگ سر محترم جناب محمد رفیع صاحب تشریف فرمائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب میں, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں تشریف لائے. اس کے علاوہ اس دوران ہمارے درمیان تشریف لائے جو ان سب امور کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں, بھرپور انداز میں تمام طلباء و طالبات کی پذیرائی کرتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل ادارہ حاضہ جناب ثاقب نذیر صاحب تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. محترم طلباء و طالبات, میں معزز خواتین و حضرات نہیں کہوں گا, آپ برا مان جائیں گے. معزز طلباء و طالبات, ادارہ جات کی سوسائٹیز طالب علم کی زندگی کے نظام کی خوبصورتی اور باہمی ربط کو منکشف کرتی ہیں. طلباء کو ہماری دنیا کے مستقبل کے چیلنجز کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے طلباء و طالبات کو کسی جگہ پر اور کسی وقت اس طریقے سے رابطہ قائم کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ تجسس، ترغیب، امید اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دیتا ہے. ان سوسائٹیز سے طلباء و طالبات کو مختلف امور کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے
طلباء و طالبات کو نئے ماحول میں شامل ہونے کا موقع میسر آتا ہے اور ان کے اعتماد میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ ان سوسائٹیز سے معاشی، معاشرتی، ذاتی شخصیت اور مطالعہ کی مہارت اور اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سوسائٹیز کی بدولت طالب علم اپنے ایک مخصوص مقید خول اور ماحول سے نکل کر ایک تخلیقی ماحول کی طرف آتا ہے اور منفرد ہونے کی کوشش کرتا ہے بدولت اس کے جو ان سوسائٹیز سے وہ سیکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ویلکم نوٹ کے لیے پیٹرن صاحب کو دعوت دوں، میں ویلکم کرنا چاہوں گا جو شخصیات ہمارے درمیان تشریف لائی ہیں، جن میں جناب محسن شیر صاحب، آپ ٹرینر ہیں ادارہ حاضہ کے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ وومن کیمپس سے محترمہ میڈم منیزہ صاحبہ، نزہت صفور صاحبہ تشریف لائی ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتدائی کلمات میں نے جو عرض کیا ہے اس کے تناظر میں اس ادارہ کی، اس سوسائٹی کو جو شخص سپرویژن کر رہے ہیں انتہائی پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ، اور سب کی حوصلہ افزائی کرنے والی ایک حوصلہ کن اور حوصلہ افزا شخصیت، آپ انتہائی قابل، تجربہ کار، ماہر تعلیم ہیں اور بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ تشریف لائیں گے آپ سب کی تالیوں میں پیٹرن CBS ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکیجز، ڈائریکٹر کوالٹی اینڈ انہانسمنٹ سیل، جناب سید فرحان گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جناب محمد رفیع صاحب، ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب سر ثاقب نذیر احمد، پرو ریکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ جناب ڈاکٹر حیات اوان صاحب، ڈینز انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر نسیم بلوچ صاحب، HOD اردو ڈپارٹمنٹ، اور تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس تقریب کے اندر تشریف لائے۔ آج صبح جب میں آ رہا تھا تو میرے صاحبزادے نے پتہ کیا کہ بابا آج کوئی فنکشن ہے، تو میں نے کہا ہاں بیٹا آج ہماری اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی، جو نیب کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ تو اس نے پتہ کیا بابا یہ نیب کیا ہے، خبروں میں بہت سنتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ ایک شریف ادارہ ہے اور پاکستان میں شریفوں کو جرم سے روکتا ہے۔ تو اس نے کہا بابا جو آلریڈی شریف ہے انہیں کی جرم سے روکتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیونکہ اس کا بس صرف انہی پر چلتا ہے۔ اس نے کہا بابا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا بالکل ایسے ہی جیسے سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ہمارے نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو نیب بھی اسی طرح شریف لوگوں کو جرائم کرنے سے روکتا ہے تاکہ ملک میں شریف لوگ موجود رہیں۔ اس نے کہا بابا سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بیٹا جو نیب کے پرماننٹ امپلائی ہیں وہ تو شریف ہیں، لیکن جو ڈپیوٹ کر دیے جاتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ نیب انڈیپینڈنٹ وے کے اندر کام کرے اور اسے مخلص، شریف اور اچھے لوگ ملے، جیسے کہ ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد رفیع صاحب ہیں، ان کی تعریف میں نے سنی ہے اور ماہر ہیں وہ اپنے کام میں۔ وہ تو بیچارے جرم پکڑ کے دیتے ہیں، لیکن جو ڈپیوٹیڈ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انہیں نہیں پکڑنا، انہیں ہم نے کسی اور دن استعمال میں بھی لانا ہے۔ تو پھر جب چیزیں اس طرح استعمال میں آئیں گی تو ملک کا حال یہی رہے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیب اپنی فل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ کام کرے گا اور آپ بچے ہمیشہ برائی کے خلاف نہ صرف آواز بلند کریں گے بلکہ اپنے کردار سے برائی کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے۔
میں امید کرتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی آف انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب جب سے نیب کے ساتھ منسلک ہوئی ہے مزید بہتر کام کر رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی کام کرتی رہے گی، اور نیب ہمارے لیے اپ کمنگ فیوچر میں ایک قابل فخر ادارہ بنے گا، اور اس کے ریکارڈ پر جب ہم نیب کی بات کیا کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس نے صرف مجرم پکڑا نہیں، سزا بھی دی، نامی گرامی مجرموں کو سزا بھی دی، اور اپ کمنگ مجرموں کے لیے راستہ بند بھی کیا اور انہیں توبہ طائب بھی کیا۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ Now, I would like to call the senior members for the Character Building Society, Areej Fatma, who is General Secretary for Character Building Society from Women Bloc, and Misbah Bashir, who is Secretary Finance for Women Bloc for Character Building Society, for the presentation of Character Building Society. Okay. I am Misbah Bashir. I'm a Secretary Finance of Character Building Society and a student of BS Psychology. Assalamu alaikum everyone. I am Areej Fatma and I am also a student of BS Psychology and I am a General Secretary of Character Building Society, and today we are here for the presentation of our annual report. Character Building Society is formed by National Accountability Bureau to make awareness against corruption among students. It is the only society in private and public universities which is registered by Government of Pakistan. Its patron is decided by NAB and Higher Education Commission. Its leading patron is different from other societies. The patron-in-chief of this society is our rector, Sir Asim Nazir, and our chief organizer of Character Building Society is our Director External Linkages, Sir Farhan Gilani. And mentor of Character Building Society is Manager Training, Ma'am Saima Ali. Executive body of students is from both campuses. Now, I would like to invite Akib to present report to our Additional Director NAB, Mr. Muhammad Rafi. Next slide, please. And next copy to Sir Saqib Nazir. And objectives of Character Building Society are creating corruption-free society, initiating clean and hygienic environment, representing ourselves as citizens of moral code and conduct. Next slide, please. SOPs of Character Building Society is launching an awareness campaign to highlight the importance of moral values, strengthening the character of students by organizing moral lectures, participating in different universities inside and outside the university, Coordinate with different institutes, universities in line to hold and arrange different activities under the instructions of HEC and National Accountability Bureau, Pakistan. To coordinate with all the deans, directors, HODs, and coordinators of ISP, ensure the smooth conduction of all the activities under the Character Building Society. Any duty assigned by Southern Executive Development Center, Institute of Southern Punjab, Multan. Next slide, please. As our first SOP is launching an awareness campaign to highlight the importance of moral values. So according to our first SOP, we did awareness campaign in all the classes of our institute to motivate the students, and we did awareness walk in institute. Next slide. Members of Character Building Society have made different portraits to elaborate the awareness of corruption-free Pakistan. They also write essays on anti-corruption. Our second SOP is strengthening the character of students by organizing moral lectures. We organized first International Seerah Conference. Next slide. The Institute of Southern Punjab, Multan conducted two-day first International Seerah Conference. The aim of this conference is to discover the role of youth in developing Islam toward future.
Different international universities participate in the conference, and they are International Islamic University, Islamabad, International Islamic University, Yemen, International Islamic University, Canada, and International Islamic University, Malaysia. Next slide, please. Next, it was attended by different Islamic scholars from Pakistan as well as from the world. The theme was Huswa Hasna and Youth, on which all the participants give their lectures. Pictures of second day were presented. Pakistan, Pakistan Amendment religious scholar Maulana Tariq Jamil visited Institute of Southern Punjab, Multan. A large number of students, staff, and their families attended this religious event. It was a huge pleasure for all of us. Maulana Tariq Jamil addressed how he used to manage deen and dunya in his student life. Next. Character Building Society also conducted a Mahfil-e-Milad in main campus as well as in women campus. Next slide. Our third SOP is participating in different activities inside and outside the university. Character Building Society conducted a visit to church with our mentor, Ma'am Saima Ali, and visited and watched the Christmas play performed by young children of Catholic Church. In church, the students got to know about the Christmas and its reason. The visit was organized by Character Building Society member Sholmet Patrick. Next slide. Character Building Society organized a session on Women's Day special. The theme was Baniye Mehro Wafa, in which we had different guest speakers, and they talk about their journey of hard work to boost up the confidence of generation. Next slide. We managed a flag hosting ceremony on 23rd March with our members, staff, and administration. Character Building Society also celebrated Independence Day with the team members and administration staff. SOP4 is about, next slide. SOP4 is about the coordination with different universities in line to hold and a range of different activities under the instructions of HEC and NAB. Next slide. Character Building Society organized a show named as Ramzan Transmission in ISP Studio, in which we have invited different university students and have competition with them in form of quiz show. Winner have given gifts. The Islamic scholar from Department of Islamiyat, Dr. Mawia, shared Islamic experiences, and the host event was Ma'am Saima Ali. Next slides. Next. Our fifth SOP is to coordinate with all the deans, directors, HODs, and coordinators of ISP to ensure the smooth conduction of all the activities under the Character Building Society. We have a project under the title of Eco-Friendship Day. We manage this with our team members to know about the importance of ecology, planet Earth. Next one. Any duty assigned by Southern Executive Development Center, Institute of Southern Punjab, Multan. Next slide. Character Building Society are presenting different programs in ISP Studio. Our work on media has great significance. Character Building Society are managing different shows in ISP Studio, which are broadcasting on our official YouTube channel, ISP Multan Official. 3 shows are broadcasting on ISP Studio, that are ISP Munch, which has been airing more than 3 years. Promo. The platform for the students from all over the world. इसमें होगी इल्मी और अदबी गुफ्तगू, दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ। लेंगे जायजा जदीद तहकीकात का, आएंगे आप ही मेहमान बनकर, दिलचस्प मालूमात से करेंगे आगाह। इसमें होगी कहकों की भरमार, जाहिया खबरें और मजे मजे की बातें, खूबसूरत चुटकुलों की बहार। होंगे साथ हमारे उभरते शोरा और नौआमोज लिखारी। होगी अदबी गुफ्तगू और मुबाहिसे, तसानीफ के जायजे।
होगा आपके सवालों का तस्करा। पहुंचाएंगे पैगामात आपके प्यारों के नाम। Sports stirs up the emotions like nothing else. We will catch up with Physical fitness. Facts about games and sports. Game basics. Stay tuned to Power Up. Character Building Society presents ISP Munch. So we have different segments which is open for all the students over the world. Next slide. We have special shows in ISP Munch, such as Eid ul-Fitr show hosted by members of Character Building Society. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ISP मंच ईद स्पेशल और ISP स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट सुमरा अरशद, स्टूडेंट ऑफ BSc इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फैजान, स्टूडेंट ऑफ BSc सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, वो तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। Next slide. So these are some pictures from the Eid show. Eid ul-Azha show were hosted by Chief Organizer Sir Farhan Gilani and our mentor Ma'am Saima Ali. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यह कतरा खूंदारी, अगर मुश्ते परहेदारी, बयामन बातू आ मौज़म, तरीके शाह बाजीरा। If you have a drop of blood and have handful feather, come, let me teach you how to rise high. अगर तुम्हारे पास खून का एक कतरा है और मुट्ठी भर पंख, तो आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि तरीके शाहबाजी क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हम अपने तालिब इल्म को तरीके शाहबाज सिखाते हैं। मैं सैयद फरहान गिलानी और साइमा अली आजीसी इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब से आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। Heroes of the Soil is our second to showcase the achievements and life struggles of living legends, which is hosted by our Director General Sir Syed Farhan Gilani.
اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو پر. These are some pictures from the program. Next. Our third program is Wajood-e-Zan. Wajood-e-Zan, as the name indicates, this is about females, the pearls of the society, which is not on screen. Our aim is just to give them a platform to state their light, so share their life experiences. Promo. کچھ باتیں صنف نازک کی ڈائری سے، گفتگو کچھ لڑکیوں کے اپنے انداز میں، علم کی کوئی حد نہیں، میری اڑان کا آسماں بہت وسیع ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون. مقالے ماتے فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. وجود زن. The picture of the guest we invited on the show. Our last SOP is to coordinate with security and administrative staff for the timely management of secure activities. The members of Character Building Society had different meetings and were in touch with the administration and discussed about the details of the events. Now, this is all about our presentation. We both are paying our heartfelt regards to some worthies on the behalf of Character Building Society. Our special thanks to Southern Executive Development Center. Next one. Thank you is not enough, but I appreciate more than enough to our respected director, Sir Asim Nazir, for providing us a platform like SCDC, Character Building Society. Next one. Students of ISP are highly grateful to have Sir Saqib Nazir as a Director General who influenced and lived the spirit of us at every moment. He is so generous, provides grace in every matter regarding any activity and finance arrangement happening in the society and university. Thank you, sir, for all the efforts you make to help us growth, and especially whenever we need, your doors are always open for us. We are really thankful to you, sir. Next one. Now, this is one for the charming personality. Such a problem solver to every situation in any time. The Chief Organizer of Character Building Society, Sir Syed Farhan Gilani. You are a guide and authority, all rolled into one person. We will always be grateful for your assistance, support, and the way you encourage us. And yes, your doors are always wide open for us. So kind of you. Thank you so much, sir. And this one is for the role model of all the members of society, hardworking energy booster, a good mentor, and excellent teacher, Ma'am Saima Ali. We would like to thanks to you, ma'am, because what we are today, that's because of you. Thank you very much. بہت شکریہ.
آپ نے پورے سال کے کارہائے نمایاں کو اجاگر کیا، بیان کیا. ان دونوں کے لیے بھرپور تالیاں. ہر سوسائٹی کا اپنا ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے اور طریقہ کار ہوتا ہے. یہاں پر بھی کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کے جو عہدیداروں کی نوعیت ہے اس کے تناظر میں منصب کے حوالے سے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے لیے وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ جب سیشز جو تفویض کیے جائیں گے اور کمان لی جائے گی اور دی جائے گی. تو میں اس سلسلے کے لیے سب سے پہلے گزارش کروں گا وومن کیمپس سے میڈم نزہت صفور صاحبہ، آپ سٹیج پر تشریف لائیں گی. میم جی تشریف رکھیں گے. ان کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے جو سابقہ ایگزیکٹو باڈی ہے، جو سابقہ ایگزیکٹو باڈی کے ممبران ہیں، جن میں نیہا، اریج، مصباح اور اقصیٰ. میں گزارش کروں گا محترمہ میڈم سائمہ علی صاحبہ سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں گی. وقت بدلتا ہے تو تقاضے بدل جاتے ہیں، کچھ انداز بھی بدلتے ہیں. سیشز کا یہاں پر سوسائٹی کے ممبران اور عہدیداران کے تناسب میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے. پہلے 4 سیشز ہوا کرتے تھے، اب ان کی تعداد کو بڑھا کر کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بالخصوص ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے 2 عہدوں کا مزید اضافہ کیا گیا ہے. تو اس سال 4 نہیں 6 سیشز اور بیجز ہوں گے. تو میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تشریف لائیں گے وومن کیمپس سے. ہم پہلے وومن کیمپس کی باڈی اناؤنس کرتے ہیں. میڈیا ہیڈ کے لیے اپنا سیشز ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائیں گی آمنہ. اور ان کے ساتھ ہی اپنا سیشز ریسیو کر رہی ہیں آمنہ، اور ان کے ساتھ ہی اسی منصب پر اپنا بیج ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائیں گی مشیدہ. اس کے بعد سب سے اہم شعبہ ہے جس پر سب کی نظر ہوتی ہے اور نیب بھی اسی حوالے سے ایکٹیو رہتا ہے، وہ ہے فائنانس کا. تو تشریف لائیں گی فائقہ طارق. فائقہ طارق. ڈاکیومنٹیشن ہیڈ منیزہ. اپنا سیش ریسیو کریں گی اور ان کے ساتھ اسی ہی عہدے کے لیے اپنا بیج ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائیں گی کنول. ڈاکیومنٹیشن ہیڈ منیزہ اور کنول. اب باری ہے فائنانس سیکٹری کی فائقہ طارق.
जनरल सेक्रेटरी इकरा खुर्शीद, इनके बाद वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर हीरा शफकत, और अब बारी है सदर की सुमरा। बहुत शुक्रिया मैडम नुज़रत सफूर साहिबा। अब बारी है मेन कैंपस की, तो तशरीफ़ लाएंगे प्रोरेक्टर इदारा हाजा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हयात आवान साहब। और मैं गुजारिश करूँगा साबका एग्जेक्टिव मेंबरान स्टेज पर तशरीफ़ लें। हमने माली की मशक्क़त का भरम रखना था, सो जहाँ कोई ना महका वहाँ ये लोग महके हैं। ये तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब फैज़ गुजर साहब, जनाब आकिब गफूर साहब, सदर मोहतरम। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्यूमेंटेशन हेड के लिए तशरीफ़ लाएंगे रेयान, अपना शहस वसूल रेयान। इनके साथ ही इसी मनसब के लिए राफ़े अपना बैज रिसीव करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे राफ़े। डॉक्यूमेंटेशन हेड रेयान और राफ़े। अगला मरहला है मीडिया हेड का, तशरीफ़ लाएंगे हसनैन। हसनैन इसी मनसब के लिए इनके साथ तशरीफ़ लाएंगे अपना बैज रिसीव करने के लिए असद। मीडिया हेड हसनैन और असद। फाइनेंस सेक्रेटरी मेन कैंपस से शालमित पैट्रिक, जो कि गालबन आज तशरीफ़ नहीं ला सकी, वो अपने क्रिसमस हॉलीडेज़ पर हैं। शालमित पैट्रिक एक अच्छा
وقت گزارا ہے فیض گجر صاحب نے اس منصب پر. جنرل سیکرٹری کے لیے مشال. جنرل سیکرٹری مشال. بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ نام پڑھ کے. تشریف لائیں گے وائس پریزیڈنٹ کے لیے ایوب الحسن. ایوب الحسن وائس پریزیڈنٹ. سابقہ اور موجودہ دونوں پریزیڈنٹ باکمال لوگ ہیں. موجودہ صدر صاحب تشریف لائیں گے عبد الولی خان. عاقب بھائی نے بھی اپنا ٹینیور انتہائی تحرک کے ساتھ گزارا. صدر محترم سے بہت اچھی توقعات ہیں. یہ ممنون حسین نہ بن جائیں. جی گروپ فوٹو کے لیے سیشز والے دوست آگے آ جائیں. جی میری جانب سے اور تمام یہاں مہمان جو موجود ہیں ان کی جانب سے نو منتخب کابینہ کو بیش بہا مبارکباد. فیض کہیں سے بھی کھڑو نظر آ جائے گا. میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان کا اس سوسائٹی میں وقت کیسا گزرا, کیا سیکھا, کیا کھویا, کیا پایا, اور مزید جو آج کابینہ منتخب ہوئی ہے اس کو کیا کہنا چاہیں گے. تشریف لائیں گے برادرم عاقب جاوید صاحب, عاقب غفور صاحب سوری. سب سے پہلے میں اپنے ادارہ آئی ایس پی اور سی بی ایس ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. تھوڑا ہچکچاہٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسٹیج ہمیشہ ہی سے میں اسٹیج پر بول نہیں پایا, میرے لیے ویکنس رہی ہے. اب بھی تھوڑا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے, تو دین اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, جو آج میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب سے, تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ادارہ کے سربراہ سر ثاقب صاحب کا. اس کے بعد ایکسٹرنل لیکیجز چیف آرگنائزر سی بی ایس سید فرحان گیلانی صاحب کا, اور جو ہر کسی کی دل عزیز اور جن سے ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹ سننی پڑی کوئی غلطی کرنے پر, اور جس سے میں نے سب سے زیادہ سیکھا, تو وہ ہے مس سیما علی. تو میں واحد ایک مطلب کہ صدر تھا سی بی ایس کا جن سے مجھے شٹ اپ سننے کا بھی موقع ملا میم سے. تو یقیناً اچھا ایکسپیرینس گزرا کیونکہ 1 سال کے لیے ہم صدر یہاں پر رہے, اور جو پہلے ہمیں ایگزیکٹو ملی سب سے جو ہمیں سکھانے والے تھے, جو مین ہمارے اگر جس کو میں سر بھی کہوں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں, وہ ہیں وسیم بشیر صاحب جن کے انڈر ہم نے کام کیا. اور اس کے بعد حذیفہ اکبر صاحب, پھر ہماری جو ٹیم کا حصہ تھے فائنانس سیکرٹری فیض رسول صاحب جو اس وقت میتھس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوآرڈینیٹر کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ایوب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جو پی آر او ہیں, یعنی پرسنل ریلیشن آفیسر, یہاں پر اس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو ایکسپیرینس کی بات اگر کی جائے تو سب سے جو زیادہ میں نے جو یہاں پر چیز سیکھی ہے وہ ہے مینجمنٹ کے حوالے سے. دین کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی کام ہو تو مینجمنٹ ہی اچھی میں نے سیکھی ہے. میں نے یہاں پر کوئی ایونٹ مطلب کہ ہیڈ تو نہیں کیا, لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ رہا. کوئی بھی اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی اس چیز کے حوالے سے, تو وہ بھی دین ہم ان کو مطلب کہ مدد پرووائڈ کرتے رہے. اور یہاں سے کامیاب ہونے کے بعد الحمدللہ میں نے اپنے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام اسٹار اسکول سسٹم ہے, اور یہ ادارہ فورٹ منڈ ورلڈ سائڈ پر موجود ہے. تو اس وقت میرے پاس جو 4 اسٹوڈنٹ یہاں سے جو
پاس آؤٹ ہو کر گئے تھے وہ بھی میرے پاس ایک ایز اے ٹیچر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جن میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں صدیق محمد شاہ صاحب، اور انگلش ڈپارٹمنٹ سے ایک اور لڑکی تھی صبا، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے تھی سمرین، اور ایک ہمارے میتھس ڈپارٹمنٹ کے ایک استاد تھے وہ تھے ابراہیم صاحب، وہ وہاں پر ایز اے ٹیچر وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو وہاں پر جو کافی ساری مشکلات ہمیں مطلب کہ دیکھنے کو ملی گرلز کے حوالے سے، کیونکہ ایک وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا، وہاں پر خاص طور پر لوگ فیمیل کو پڑھانے کے لیے ہچکچاتے تھے، وہاں پر ان کو باہر نہیں بھیجتے تھے، ایون کہ یہ تھا کہ 5th کلاس تک بچوں کو پڑھانا، پھر اس کے بعد بھیجنا ہی نہیں. تو ہم نے وہاں پر ایز اے ایک انجوز لے کر آئے وہاں پر فاؤنڈیشن، تاکہ یہاں پر پیڈ کے طور پر بچوں کو یہاں پر بلایا جائے. اس میں ہم نے اسپوکن انگلش کی کلاسز کا آغاز کیا، کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کا، تو یہی وہاں پر اب بھی سینٹر میرے ادارے میں چل رہے ہیں. تو میں واحد ہی تھا جو فیمیل کو وہاں پڑھانے والا تھا. کافی زیادہ مشکلات بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملی، کافی باتیں سننے کو ملی. باتیں بنانے والے اور سنانے والے وہ تھے جو مسجد کے جو ایسا کہہ لیں کہ ہاں بھائی کہ مولوی تھے، جو وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. دیکھیں کہ کیا یہاں پر صورتحال بن گئی ہے، یہاں پر مرد لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں تھیں. یہ کافی سارے مشکلات وہاں پر ہمیں فیس کرنے کو ملی. الحمدللہ اب آپ لوگوں کی دعا سے سٹار سکول کی کامیابی کے بعد اب دوسری برانچ جو ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حمزہ سلطان فاضل پر والی سائڈ پہ. اگر آپ کی دعا رہی تو اسی طرح انشاءاللہ یہ نیٹ ورک آگے بڑھتا رہے گا. تو یقیناً جو میرے ادارے کے اندر جو سب سے جو مین چیز ہے، یہاں وہاں پر یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میرے پاس 41 اسٹوڈنٹ ہیں جو مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کو بیگ، یونیفارم، ایون کہ کتابیں تک مفت پرووائڈ کی جا رہی ہیں. الحمدللہ وہ اپنی جیب سے ہی ادا کر رہا ہوں میں، جتنا کماتے ہیں اسی کے اوپر ہی لگا دیتے ہیں. تو بہت شکریہ. میں جو سب سے زیادہ شکر گزار ہوں تو سر فرحان گیلانی صاحب کا، تو جنہوں نے ہمیں اس کے لیے تیار کیا. ایون کہ یہاں پر مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، کپکاہٹ بھی کافی زیادہ فیل ہو رہی ہے، لیکن کہ جو ان کی جو ٹریننگ تھی جو مین ہمارے کام آئی وہ انٹرویو کے حوالے سے تھی. الحمدللہ میں جس کمپنی کے اندر جہاں بھی انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہاں پر اگر کامیابی ہوئی، وہاں پر اگر انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ سر فرحان گیلانی صاحب ہی تھے. اور الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ISP سے آئے ہیں. یقیناً جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے SADC کا، تو یقیناً یہ بہت کچھ سکھاتا ہے. اگر آپ یہاں پر سیکھنا چاہیں تو ہر حوالے سے، چاہے آپ کے اندر جو بھی سکلز ہیں آپ کو امپروو کرنا چاہیں تو آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. اس میں مختلف سوسائٹیز ہیں، ایک کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی نہیں ہے، ادھر ہمارے پاس ESF بھی ہے. جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ یہاں کر آ کر اپنے مطلب کہ جو بھی سکلز ہیں اپنے اس کو اگر آپ شو کریں. یہ ایون کہ آپ 4 سال یا 2 سال کے لیے یونیورسٹی میں آتے ہیں نا، تو ہر چیز آپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو استعمال صحیح سے کرنا ہے. ایون کہ یہ میک ہے، یہاں پر آئیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں پر آپ آئیں، کچھ سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. یقیناً ٹیم کے ساتھ چل کے جو مجھے ٹیم ملی خاص طور پر جو میرے ٹینیور کے اندر، چاہے وہ وومن بلاک سے تھی یا مین بلاک سے تھی، تو ان سب کے لیے آپ تالیاں بجائیں. یقیناً ہم سب نے مل کر بہت کچھ سیکھا. اور آخر میں نعرہ لگاؤں گا، پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد. بہت شکریہ عاقب غفور صاحب. جو گفتگو آپ نے کی ہے آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں، جناب راکب مختار صاحب نے کہا تھا، نہ کر تلاش کوئی ہمسا رفتگاہ میں عزیز، نہ کر تلاش کوئی ہمسا رفتگاہ میں عزیز، ہمارا توڑ تو آئندگان میں بھی نہیں. باقی جو بات آپ نے کی کچھ مسائل اور مشکلات کے حوالے سے، تو ان درختوں میں کوئی وصف خداوندی ہے، ان درختوں میں کوئی وصف خداوندی ہے، چھاؤں دیتے ہیں مذہب نہیں پوچھا کرتے. باہر کیف اس وقت یہ تقریب، یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جہاں اور جس نہج پر ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کا سب کو انتظار ہے. تو ندی کا شور نہیں یہ آبشار کا ہے، ندی کا شور نہیں یہ آبشار کا ہے، یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے. تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. کہتے ہیں کہ دل کی شریانیں صرف چکنائی کی وجہ سے بند نہیں ہوتی، بعض اوقات مخلوق خدا کے راستے میں روڑے اٹکانے سے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور
मखलूक खुदा का साथ देने वाले लोग ज़िंदा दिल लोग होते हैं। ऐसी कई शख्सियात यहाँ मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन उनमें से एक शख्सियत जो आज हमारे मेहमान ख़ास हैं, मेहमान एज़ाज़ हैं, हमारी दरख्वास्त पर, दावत पर, करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की दावत पर यहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी में हलफ लेने के लिए बतौर चीफ़ गेस्ट तशरीफ़ लाए हैं। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं ANP विंग नैब के, तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि आपसे हलफ लेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा नौ मुंतखब ओहदेदारान से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें अपने हलफ के लिए। Sir, with your permission, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I, Muhammad Rafi, in witness of Allah subhanahu wa ta'ala, declare that I have true faith and allegiance to the Islamic Republic of Pakistan as a member, office holder of CBS. I will perform and discharge assigned duties honestly, faithfully, and sincerely to the best of my abilities for the eradication of corruption under the policy guidelines of NAB. That I will not allow my personal interest to interfere in the CBS working. That in all circumstances I will do right to all strata of people in line with NAB rules without fear, favor, affection, or ill will. May Allah help and guide me. Ameen. Thank you. Sir, can I? No issue. Very वैसे before start my formal lecture regarding NAB, मैं पहले तो गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आते साथ ही बच्चे की बात जगा के मुझे जगा दिया, ठीक है। एंड थैंक्स द ISP के दे इनवाइटेड मी कि मैं एटलीस्ट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के सामने एड्रेस करूँ कि वंस आई वाज आल्सो द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई वाज सिटिंग देयर, ठीक है। रियली इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू पीपल, और एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी ज़्यादा हैं। रीज़न ये है कि शायद हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको आप एड्रेस कर लें, और आज मेरा यहाँ पर आना भी इसीलिए है कि आप में वो चीज़ बिल्ड कर दूँ जो शायद हमें ना मिल सकी उस ज़माने में, क्योंकि व्हेन आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट देयर वाज नो नैब, और आज अगर नैब है तो नैब कोशिश करता है कि वो जाए उन लोगों में जाए जहाँ से इसके ख़िलाफ़ एक एटीट्यूड डेवलप करे। सर, मैं आपको एक रीसेंट वाक़या बताता हूँ, फेयरली वेरी रीसेंट वाक़या, ऑनेस्ट वाक़या। मेरी सिस्टर शी रिजाइड्स इन कनाडा, और उन्होंने वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उन्होंने पाकिस्तान आने का कहा, कहते रफ़ी मैं पाकिस्तान आ रही हूँ तो मेरे ना टिकट्स उन्होंने करवा ली। मुझे फ़ोन किया तो जस्ट उनकी जो फ़्लाइट थी वो 3 दिन अभी बाद थी, तो उन्होंने देखा उनका जो नाइकोप था वो एक्सपायर हो चुका हुआ। नाइकोप इज़ ID कार्ड जो कि आपके फॉरेन नेशनल्स हैं, जो हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग डबल नेशनलिटी रख सकते हैं, वो यूज़ करते हैं जब आप पाकिस्तान आते हैं, और वो विदाउट वीज़ा पाकिस्तान के अंदर एंट्री लेते हैं। आल्दो शी इज़ कैनेडियन नेशनल नाउ, बट वो ड्यूल नेशनलिटी के अंदर जब भी पाकिस्तान आएगी वो नाइकाप शो करेगी, विदाउट वीज़ा शी विल एंटर इनटू पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये थी, वीज़ा लगवाने जाते तो इट टुक 7 days 8 days, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई नादरा की, आप नाइकॉप को वो जो फॉर्म है उसको फिल करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं ना नाइकॉप आपको कल ही पहुँचवा दूँगा। जो नैब का अफसर
بہن کے لیے ایکٹیو ہو گیا تو بھائی کل تک میں نے نائکا بنوا کے دینا ہے بہن کے لیے, ٹھیک ہے, امی کے لیے آنا ہے انہوں نے. تو شی جسٹ انٹر دا فارم, جو بھی کرائٹیریا تھا انہوں نے آن لائن فارم فل کیا اور اسکرین شاٹ ان کو لینا نہیں آتا تھا. تو اسکرین شاٹ کے لیے انہوں نے فون کیا کیسے لینا ہے, میں گائیڈ کرتا رہا, نہ سمجھ آئی. انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ وہاں پر 11th اسٹینڈرڈ پہ ہیں. تو اس کو کہا بیٹا ریج آپ نے یہ مجھے اسکرین شاٹ دے دو, میں نے یہ ماموں کو بھیجنا ہے. تو اس نے کہا مما آپ اسکرین شاٹ ماموں کو کیوں بھیج دی, وہ نا شناختی کارڈ جلدی بنوا دیں گے نا. کہتی او مما ماموں کرپشن کریں گے. یہ ہیں اسٹینڈرڈس کینیڈا میں کہ وہ بچے پسند بھی نہیں کرتے کہ ان کا بڑا ان کے لیے ایز کرے کسی پروسیس کو. اینڈ وین آئی جوائن نیب, میں فائنینس اکاؤنٹنٹ تھا اور مجھے فیملی کے جو میرے بڑے تھے میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, جسٹ ایڈمیٹنگ. انہوں نے نیب اس لیے جوائن کیا کہ چل یار کوئی پرچے پرچے ہوندے نے تو سانو کوئی مسئلے نہ ہون گے, ٹھیک ہے. تو کرائٹیرینز جو سے ہیں کریکٹر کی بلڈنگ سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. اور نیب کا جو یہ انیشیٹو ہے تو کیونکہ وی آر فالوئنگ 3 pronged اسٹریٹجی. انفورسمنٹ از جو ہے ہمارا پرائم ایکٹیویٹی, بٹ اس کے ساتھ اویئرنیس اینڈ پریونشن. اویئرنیس رجیم کے اندر یہ آپ کا جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز ہیں یہ فال کرتی ہیں. پریونشن میں پریونٹیو میئرز میں جو ویریس رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں لاز کو نیب ان کے لیے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ ان کو آپ ایز کریں, اس کو ڈیولپ کریں اور اس سے آپ امپروو کریں. جو پریونٹیو میئرز میں پاکستان کے اندر نیب کا کنٹریبیوشن ہے, میں آپ کو بڑے سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں. ایک گورنمنٹ سرونٹ سے ایک چیز ریکوائر کی جاتی ہے آفٹر اے ایئر, دیٹ از ایسا ڈکلیریشن کہ بھائی آپ لاسٹ ایئر آپ کے پاس کیا تھا اور اس سال آپ کے پاس کیا ہے. اگر کوئی ایڈ ہے یا مائنس ہے تو اس کو ایڈ ہے تو جسٹیفائی کریں ود یور انکم, اور اگر مائنس ہے تو وہ بھی بتائیں بھی کدھر کے پیسے. تو وہ نیب کے کنٹریبیوشن سے وہ ایسا ڈکلیریشن ریوائز ہوا. پریویس ون واز ویری اسکرٹی, رادر کہ وہ تھا ہی نہیں, اور سارے گورنمنٹ سرونٹ اب وہ ایسا ڈکلیریشن جو ان سے سپلائی کرتے ہیں. یہ پریونٹیو میئرز میں یہ جو میجر کنٹریبیوشن آپ کا 1 ونڈو آپریشنس انٹروڈیوس بائی نیب. کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رولز ریگولیشنز نیب. ایون ایجوکیشن سیکٹرز کے رولز اینڈ ریگولیشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی سجیشنز تھیں HEC کو. اسی طرح کرتے کرتے ایک نمبر آف آئٹمز ہیں جو نیب نے اپنی سافٹ انداز میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں پریونٹیو ایکٹیویٹیز میں. انفورسمنٹ میں میں کرٹیسزم فیس کرنے کو ریڈی ہوں اینڈ آئی کین گیو آنسر فار ایوری تھنگ. نیب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جسٹ 2% 3% آف کیسز کے لیے. سر یہ چیٹر ماؤتھ ہے نا, بتا دوں باتیں, ٹھیک ہے. 3% کیسز ہم پولیٹیشنس کے کرتے ہیں, ہارڈلی ہمارے پاس آج تک آتھرائز ہوں, بٹ ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے 3% کے ساتھ. انفارچونیٹلی آئی کانٹ برنگ دا سلائڈ جو کمپیریزن دکھاتی نیب کا ود ادر ایجنسیز آف اینٹی کرپشنز, ایون انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں. وی آر مینٹیننگ دا کنوکشن ریٹ more than 65% from last 15 years. It's a conviction rate, finality from Supreme Court of Pakistan. A case جس نے ٹرائل کو ٹرائل کورٹ پہ دیکھا, first stage of trial, then high court and then Supreme Court. اور جو میری سسٹر ایجنسیز ان پاکستان میں ہیں, سندھ hardly 2% اینٹی کرپشن, پنجاب 35%, بلوچستان 78%, وہاں پر کافی اچھی اینٹی کرپشن ادارے. ان FIA جو ہے اوور آل 49%. تو اسٹیٹسٹکس بہتر طور پہ نیب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دا میڈیا آپریٹرس کہ وہ کیوں کیسے کیا بات کر دیتے ہیں,
لیکن اسٹیٹسٹکس کون سے ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کو میئر کرنے کے لیے, اس کی ایویلیوشن کرنے کے لیے, وہ زیادہ بہتر ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے کہ سنس انسیپشن وٹ نیب از مینٹیننگ اور وٹ نیب از ڈوئنگ. لیں اب فارمل سر ایک اور واقعہ آپ نے بچوں کی بات کی صبح, ٹھیک ہے نا, بیٹے کی. میں تھوڑا سا فرینک بات کروں گا آپ لوگوں سے, تو مجھے مزہ آیا کہ کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں تو یہ فارمل باتیں تو چلیں گی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو بتا دیں کہ وٹ وی آر فیسنگ آلسو. میں نے جب جوائن کیا یہ بیک ان ایئر 2003, تو 2004 کی بات ہے. مائی کیس آفسر واز کرنل, سینئر کرنل, وہ ہمارے ڈی جی ریٹائر ہوئے. بڑے پریشان صبح صبح. تو میں نے کہا سر کیا ہوا؟ یار وہ بیٹا ان کا تھا نا, ان کا بیٹے کا نام تھا شایان, میں نے ان کے بیٹے کے نام سے اپنے بھانجے کا نام بھی رکھا. شایان صبح یار مجھے پریشان کر دیا اس نے. میں نے کہا سر ہوا کیا؟ یار اس نے مجھے پوچھا ہے کہ بابا یہ گریڈ 19 کا کرنل جو ہے وہ زیادہ بڑا افسر ہے کہ ایک کسٹم کا گریڈ 16 کا افسر بڑا ہے؟ تو میں نے کہا یار 19 کا بڑا ہے, میں کرنل ہوں, میں 20 میں جانے والا ہوں. تو بابا آپ کے پاس تو نیب نے گاڑی ایک کلٹس دی ہوئی ہے, وہ کسٹم والے انکل کے پاس تو لینڈ کروزر بھی ہے اور ایک ویگو گاڑی بھی ہے. کہتے میں پریشان ہو گیا, اب میں کیا بتاتا بیٹے کو. تو میں نے کہا بیٹا یہ وہ ادارے ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہلکی ہیں یا ایسے ہیں, ایسے کور کیا, کیونکہ وہ دونوں کی دونوں پرائیویٹ گاڑی تھی. گریڈ 16 آفسر کے پاس تو وہ گاڑیاں کبھی بھی گورنمنٹ نہیں دیتی, ٹھیک ہے. تو کور کیا. اچھا میں نے اس دن بات سنی اور میں نے کہا ٹھیک ہے سر یہ تو چلتا ہے معاشرے. جسٹ 11 months ago میرا بڑا بیٹا جو کراٹے کے لیے اس وقت گرین بیلٹ میں ہے, تو وہ وائف اس کے ساتھ اس کا تھا فائٹ پروگرام, تو ساتھ اس کے چلی گئی. آئی واز ان کراچی. تو بیوی نے مجھے رات کو فون کیا, سارا بتایا, تو ایک دم مجھے پوچھی, کہتی ہے رفیع مجھے بتاؤ کہ ایف آئی کا انسپیکٹر تم سے بڑا ہے یا تم بڑے؟ میں نے کہا یار کیا ہو گیا, دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہتی نہیں بتاؤ. تو میں نے کہا یار میں ابھی 1920 کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں. تو کہتی یار وہ تو تم نے گھر میں گاڑی ہمیں چھوٹی سی دی ہوئی ہے, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی اس کی وائف کے پاس, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ان لاسٹ 20 years میرا کنٹریبیوشن اتنا نہیں ہو سکا جتنا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا ٹورڈز کنٹری, ٹھیک ہے نا. اتنا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اسٹرانگلی نہیں تھا جو کہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور پیورلی until and unless we will build a character against corruption, the enforcement can't give you the results. قتل کے لیے کتنے لوگ پھانسی لگ چکے ہیں؟ ہزاروں. کیا قتل بند ہو گیا؟ تو کرائم کے لیے ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو گئے ہیں, قومیں بہتر ہو گئی ہیں, پرسنٹیج آف مرڈر ریڈیوس ہو گئے ہیں. نہیں وہ پاپولیشن کے ساتھ کمپیئر نہ کریں نا, پاپولیشن کے ساتھ اسٹیٹسٹک, پیور اسٹیٹسٹک کے ساتھ چلیں نا, پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر کے کریں. تو نمبر جو ان سے ہیں اس کی پرسنٹیج ریڈیوس ہو گئی ہے فرام لاسٹ 35 years. میچور ہونا شروع ہو گئے, ایک دوسرے کو پیشنٹلی ایکسیپٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں لوگ, ایک دوسرے کی جان کو. ابھی تو آج سے 1400 سال پہلے ہی بات آ گئی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان, ٹھیک. لیکن سوسائٹی بلٹ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگا. لیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں ود مائی پریزنٹیشن. سب سے پہلے تو قرآن پاک میں اباؤٹ برائب جو آیت کریمہ ہے وہ میں نے ڈسپلے کی آپ کے سامنے. دین دا فیمس حدیث الراشی والمرتشی, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کی. یہ نہیں صرف لینے والا, دینے والا بھی دوست کی. What is accountability?
ایک تو آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا نا واٹ از اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا؟ فیئرلی اکاؤنٹیبلٹی ہے اکاؤنٹیبلٹی آف یور ڈیڈس. پبلک آفس ہولڈر جو کہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں جن کے لیے پیورلی نیب کا ادارہ کام کرتا ہے, ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کے ایکشنز کی, ان کی مینجمنٹ کی, کہ کیسے وہ پبلک کے ایکشنز کو پراپرلی پرفارم کرتے ہیں ان دی انٹرسٹ آف the country. Otherwise, accountability is a broad spectrum word. Accountability تو آپ کی deeds وہ بھی ہیں within family you are doing, within your social set up آپ جو کرتے ہیں. But accountability کا word جب نیب کے تنازل میں لیا جاتا ہے تو it's purely about the public office holders, کہ جن کو پاس ہم نے انٹرسٹ کی گئی. And who is the public office holder? Who is public office holder is every person who is being paid by the گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ ایکسچیکر سے جس کو تنخواہ دی جاتی ہو فار دا فنکشننگ آف دیئر افیئرس, گورنمنٹ افیئرس. ٹائپ آف اکاؤنٹیبلٹی وہی آ گیا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, سوشل اکاؤنٹیبلٹی, انٹرنل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. آپ کے پاس ہوگا سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیورلی آپ کی اپنی ہے سوشل سوسائٹی میں جیسے آپ چلتے ہیں. واٹ از انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وائی دیر از نیڈ آف ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. Lack of internal accountability always attracts external bodies to react. ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزم کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہے, اٹس رسپانسو, پیورلی رسپانسو. وین دیر از اے فیلئر آف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی, آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی والا جو ہے وہ آ جائے گا. یو پیپل انوائٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی فار یور سیلف. اف یو آر انٹرنلی اسٹرانگ, آئی ایس پی, میں آیا ہوں صبح آتے ساتھ ہی میں نے نذیر صاحب کو بتایا اٹس ایکسیلنٹ ادارہ. میں آتے ساتھ ہی دیکھا باہر گارڈ نے مجھے پوچھا, بڑے پراپرلی پوچھا ہے, بڑے ڈسپلن وے سے انٹرڈ, دین ایک بڑے اچھے طریقے سے بڑے پازیٹیو وے میں ایک بچے نے مجھے گائیڈ کیا ٹوورڈ آڈیٹوریم. اور آئی فیل پراؤڈ یار کہ انسٹیٹیوٹ ہے دیٹ از ورکنگ ان ساؤتھ. اینڈ اور میں تھوڑا سا لیٹ تھا تو مجھے بعد میں فیل ہوا کہ سب لوگ کہیں کہ جی آپ کو تو ہم نے گیٹ سے ریسیو کرنا تھا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, میں آگے ہوں, کوئی بات نہیں, ایسی بات نہیں. اور فیئرلی اتنا اچھا ایٹماسفیئر, سر گیلانی ویری کائنڈ میرے سے بات چیت کی. اور فیئرلی مجھے ایک, کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ بھی رہا ہوں کبھی, ایک ایسا پازیٹیو وائب آئی ہے کہ سادرن پنجاب میں بھی انسٹیٹیوٹس ایسا ہیں جو کہ رزلٹس دے رہے ہیں. اور سنس اٹس مائی فرسٹ پوسٹنگ ان ملتان, آلدو آئی ایم فرام دا سیم بیلٹ, ٹھیک ہے, میرے فور فادرز جو ان سے ہیں وہ ان کا ساہی والا اور آرف والا سے. یہ گلان صاحب انٹرویو کے لیے نہیں بلائیے گا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ مجھے ایک فیل آیا کہ ناؤ سادرن پنجاب از آلسو گیٹنگ a level of a good quality education and also the contributing toward the progress of the country. تو میں نے بچوں آپ کو فیئرلی بتایا, if you are internally strong then external accountability والا نیب والا آپ کو ڈرا نہیں سکتا. لوگ نیب سے ڈرتے کیوں ہیں؟ they have lack in their internal mechanisms. آپ کے پاس لائسنس نہ ہو, اس عمر میں نے بھی بڑی موٹر سائیکل چلائی ہے, تو پولیس والے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہو نا, راستہ چینج کر لیتے ہو نا, کیوں؟ انٹرنلی ویک ہوتے ہو نا, ابھی اسے روکا تو نہیں, ٹھیک. تو وین یو آر ویک ان انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کس سے ڈرو گے؟ ایکسٹرنل سے, نیب سے ڈرو گے, ایف آئی اے سے ڈرو گے, پولیس سے ڈرو گے, یا ایکسٹرنل مارکنگ سے ڈرو گے؟ ٹھیک ہے, وین یو آر ویک ان. تو ہمارے ملک پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ وی ڈو ہیو کوڈ آف کنڈکٹس, وی ہیو اسٹینڈرڈز, ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولس, لیکن کوئی بھی مجھے نہیں پتا چلا گورنمنٹ سرونٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول سے کرپشن کی مد میں نکلا ہو. آج تک
میرے نالج میں کوئی ایسا پرسن نہیں آیا. دیئرفور ایکسٹرنل آپریٹرز جو ہے وہ آپ کا ایکٹیو ہو گیا اور بدنامی لے گیا. ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکانزمس ہیں کہ پارلیمنٹ آپ کا کیسے کرتی ہے. اس کے لیے ایک پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پارلیمنٹری آپ کی جتنے بھی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں ادارے ان کو جا کے اوورسی کرتے ہیں. جوڈیشلی نو ڈاؤٹ کہ وہ ایکسٹرنل ایکٹیویٹی ہے, دیکھتی ہے, سو موٹو ایکشن لے لیتی ہیں. اور پھر دین ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار دا بینکس, ایس سی سی پی فار دا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, اور اینٹی کرپشن ایجنسیز میں ہمارا نیب اور ایف آئی اے. دین دا پولیس ڈو ہیو انہیرنٹ پاور فار اینٹی کرپشن. نیب فارم ان ایئر 1999. اچھا نیب کو 1999 میں نیب نہیں بنا, نیب سے پہلے بھی احتساب بیورو تھا. اور یہ احتساب بیورو سے پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تھا اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی دا ملک معراج خالصہ, اور انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. اور نیب جو ہے از جسٹ اے ڈاکومنٹ جو کہ ایک ایسے رجیم میں بنا کے کہہ دیا گیا کہ یہ تو اس رجیم کا ہے جس میں پارلیمنٹ تھی نہیں. لیکن نیب کا میجر کور فنکشن ہے کیا؟ فنکشن یہی ہے کہ برائب کو کنٹرول کرے گی, یا مس یوز آف اتھارٹی یا مس اپروپریشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرے گی, ایسٹس بیونڈ نان سورسز آف انکم. یہ ایسا اوفینس ہے ایسٹس بیونڈ نان سورسز آف انکم جس کو ہم کنزیوم نہیں کر پاتے. سوسائٹی ایٹ لارج سر مشکل ہو رہی ہے اس پہ. سوسائٹی ایٹ لارج ان پاکستان انفارچونیٹلی اس اوفینس کو اوفینس نہیں مانتے, بلکہ دنیا میں بھی اوفینس نہیں. ایسٹس بیونڈ نان سورس آف انکم ایون ناٹ این اوفینس ان یورپ. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسٹس بیونڈ نان سورس آف انکم بناتے ہی نہیں. دے ہیو گڈ انٹرنل میکانزم. کس کا؟ آڈیٹنگ کا, دین ان کا ٹیکسیشن سسٹم کا, اور ادروائز. تو یہ انٹروڈیوس ہوا نیب میں, ایسٹس بیونڈ نان سورس آف انکم. اور نیب کے سارے میجر کیسز بھی ایسٹس کے ہی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے ایسٹس بنا لی تو ہم نے کیا کیا. اور یہ اوفینس جو سے انٹروڈیوس ہوا, اب جا کے یو این اے سی نے اس کو اوفینس کو بائنڈنگ کر دیا ہے فار ایوری کنٹری, چاہے وہ ڈیولپڈ ہے یا ان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کہ وہ اپنے لیجسلیشن میں اس اوفینس کو انکارپوریٹ کریں. تو یہ بھی سمجھ لیں پاکستانیوں کا کنٹریبیوشن ہے, ایک نیا اوفینس دنیا میں انٹروڈیوس کر دیا. دین ایسٹس ولفل ڈیفالٹ لون, چیٹنگ ود پبلک ایٹ لارج. پاکستان میں اسپیشلی جو بیلٹ ہے, کیونکہ تھوڑا سا آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہوں, یہ ایسا اوفینس ہے جو کہ فیئرلی ایوری پرسن اس کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے, پاکستانی کے ساتھ. پاکستان میں اسپیشلی جو بیلٹ ہے اسٹارٹنگ فرام دا گجرات ٹل ساؤدرن ایریاز, بہاولپور, سکھر, اس میں یہ اوفینس بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ ٹھگی ہوا کرتی تھی, ٹھگ آتے تھے جو سونا بنا کے دیتے تھے. ٹھیک ہے, انگریز کے زمانے میں بھی وہ ایک لا بھی بنا تھا کہ اینٹی ٹھگی ایک ایکٹ تھا, کہ جو ٹھگ آتے تھے وہ ٹھگ کے چلے جاتے تھے آپ لوگوں کو, کپڑے دکھا کے, برتنوں کے بہانے میں. تو یہ اوفینس جو سا ہے یہ اس بیلٹ کا بڑا پیور اوفینس ہے, چیٹنگ ود پبلک ایٹ لارج, کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جانا. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, انڈیوس کیا جاتا ہے کہ ان کا پیسہ مجھے دے دیا جائے, میں اس کے پیسے کو ڈبل کر کے دے دوں گا یا ٹرپل کر کے دے دوں گا, یا میں اس کو اس پہ پروفٹ دے دوں گا. اور یہ اوفینس کے لیے آپ بلیو کریں کہ جب سے یہ اوفینس انٹروڈیوس ہوا ہے اور جب سے نیب نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کیا ہے, نیب کا ایک بھی کیس ایسا نہیں جس میں ایکویٹل ہوئی ہو. اس میں ہماری 100% کنوکشن ان کیسز میں, اور ان کیسز میں لوگ ڈپرائیو ہوئے ہیں فرام دیئر ہارڈ اینڈ ارن منی. اور موسٹلی ڈپرائیو کون ہوتا ہے؟ ڈپرائیو وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پہلے ہی ایسے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ ہی کانٹ مینیج ہز انکم. وہ بیچارے اپنے چھوٹے چھوٹے ایسٹس ہوتے ہیں, ان کی انکم جو سی ہوتی ہے اگر 1 لاکھ ہے, ان کے ایکسپینڈیچر 1.25 لاکھ ہوتے ہیں, تو چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے کسی ایک ایسٹ کے ذریعے وہ جو گیپ ہے 2,500 روپے کا یا 25,000 روپے کا, اس کو فل ان کر لیں, اور اس فلنگ کے چکر میں وہ بیچارے اپنا ایسٹ گوا بیٹھتے ہیں.
یہ پیورلی ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, اس میں کسی کی لالچ نہیں ہے. یہ اس میں جو لوگ آتے ہیں موسٹلی پینشنرز ہیں, وڈوز ہیں. ہمارے پاس جب کیس ہوئے, فارکس اسکیمز ہوئے یا ڈبل شاہ کے اسکیمز ہوئے, تو بزنس مین کو تو پتہ ہے میں اپنا پیسہ لگاؤں گا اور میں اس پیسے سے ارن کر لوں گا. بزنس مین کبھی بھی ان ٹھگوں میں قابو نہیں آتا. ان کے قابو کون آتے ہیں؟ وہ بیچارے وہ لوگ جو ارن نہیں کر پاتے یا جن کو ارن کرنے کی سمجھ نہیں آتی. وہ انفارچونیٹلی ان لوگوں پر ٹرسٹ کرتے, دے پور دے منی ود دیم, اور پھر وہ پیسہ وہ کدھر لے جاتے ہیں؟ وہ ایک دن آتا ہے یا تو بھاگ جائیں گے, یا کہہ دیں گے کہ بزنس فلاپ ہو گیا, یا کیا ہو گیا, یا وہ کوئی اور میرے سے فراڈ کر کے چلا گیا. تو یہ اوفینس جو چیٹنگ ود پبلک ایٹ لارج ہے, یہ بہت زیادہ اس بیلٹ میں, اسٹارٹنگ فرام دا گجرات ٹل سکھر. آپ نیب ملتان دیکھ لیں, نیب لاہور دیکھ لیں, نیب راولپنڈی دیکھ لیں, ان کے پاس نمبر آف کیسز ہیں. کبھی وہ مداربہ اسکینڈل بن جائے گا, کبھی فورکس اسکینڈل بن جائے گا, کبھی ڈبل شاہ آ جائیں گے, کبھی لاسانی آ جائے گا, کبھی کوئی نہ کوئی. آفٹر ایوری تھرڈ ایئر ایک بگ کیس ہوتا ہے جس کی میگنیچیوڈ بلینز میں, مور دین 10 بلینز کا میگنیچیوڈ ہوتا ہے آفٹر ایوری تھرڈ ایئر. آل دو ہم نے لوگوں کو اتنا ٹیچ کر دیا, بتا دیا, بٹ وی کانٹ کنٹرول, کیونکہ اس میں انڈیوسمنٹ ایسی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور گرپ ہو جاتا ہے. تو میں پھر جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی اپنا پیسہ کسی کو دیتے وقت دیکھ لو کریڈیبل ہے. دوسرا, مہاتیر محمد کے پاس ہمارے 2 پولیٹیشنز گئے, اور مہاتیر محمد صاحب نے, کیونکہ اکانومسٹ بھی, اکانومی کے بھی لوگ یہاں پہ, اکنامکس کے, ایک پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں جو ہماری جو سیونگز ہیں ناٹ ایکول ٹو انویسٹمنٹ, ایس از ناٹ ایکول ٹو آئی. میکرو اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کی سیونگ ایکول ہونی چاہیے آپ کی انویسٹمنٹ. ہماری سیونگ انویسٹمنٹ کی ایکول نہیں ہے. ہم لوگ سیو کرتے ہیں اور ہولڈ کر دیتے ہیں, انویسٹ نہیں کرتے. ہم سونا لے لیں گے, ہم زمین لے لیں گے, ہم کسی بینک کے پاس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس شاید ربا کی وجہ سے نہیں جاتے کہ سود ملے گا یا کیا ہو جاتا ہے, یا کیا ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے. ہم ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے کہیں اچھی جگہ انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس نہیں جاتے, اور وہ پیسہ پھر ہم کیا کر لیتے ہیں, وہ ایسے چیٹرز کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کا, جو کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو آگے سے ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. چیئرمین نیب از آر باس, اور ان کے نیچے ڈپٹی چیئرمین ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل ہیں جو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی میکانزمس کو دیکھتے ہیں, ہماری کورٹس کو دیکھتے ہیں. دین وی ہیو 7 ریجنس, جس میں ہمارے پاس نیب اسٹارٹ فرام نیب پشاور, نیب راولپنڈی, نیب لاہور, نیب ملتان, نیب سکھر, نیب کراچی, بلوچستان, یہ ہمارے 7 ریجنز ہیں. اور ہمارا ایک اویئرنیس اینڈ پریونشن کا پورا رجیم ہے جو اینول رپورٹ اور اینول پروگرامز دیتے ہیں, جس پروگرام میں یہ پروگرام بھی آپ کا تھا. اسٹریٹجی وہی ہے ہماری, اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہے, پریونشن ہے اور انفورسمنٹ. آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں. جی, اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہم کیسے کرتے ہیں؟ نیب کے لا کے اندر ہے, سیکشن 33C ہے, جس کے اندر ہم نے کیا ارینج کرنا ہوتا ہے. اویئرنیس سیمینار سے ارینج کرنے ہیں, پبلک اویئرنیس تھرو میڈیا ٹاکس, میڈیا ایکٹیویٹیز. آپ کو میسیجز نیب کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ آپ نے بی اویئر فرام دا فراڈس. دین پھر نیب میسیجز وہ SMS ہوگی. پھر نیوز پیپر ہیں, سپلیمنٹس دیتے ہیں, ویریس آرٹیکلز آ جاتے ہیں نیب کے. اور ود کولیبوریشن آف HEC جو ہمارے فیوچر ہے, ہم اس کو جا کے زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں ایسی ایکٹیویٹیز کو, اور اپنا کریکٹر بلڈ کریں اسپیشلی, جو کہ اینٹی کرپشن کریکٹر ہو. پریونشن جی میں بتا چکا ہوں. اس میں بھی ہم ویریس آرگنائزیشنس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروسیسز, بزنس پروسیسز کو بہتر کریں اور پبلک کو زیادہ سے زیادہ آسانی, ایز دیں, جس میں 1 ونڈو آپریشنز ہیں. آپ کا یہ جو آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو پراپرٹیاں خریدیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اسٹیمپ پیپرز ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر آپ جتنی بھی لیگل اپنی ڈیڈز ہیں, ایگریمنٹس ہیں, ان کو اپنے پرنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لکھواتے ہیں, رجسٹر کرواتے ہیں. پنجاب میں فیک اسٹیمپ پیپرز کے بہت زیادہ کانسیپٹ تھا.
کیونکہ اسٹیمپ پیپر پہلے بناتا تھا صرف گورنمنٹ آف پنجاب بناتی تھی اور وہاں پہ پرنٹنگ پریس آف پنجاب بناتا تھا, اور اسٹیمپ پیپرس مور دین 90% فیک تھے بیک ان ایئر 2010. ہم نے کیس کیا, ہمیں لاہور میں گھروں کے اندر سے مشینیں نکلی جو اسٹیمپ پیپرز پرنٹ کرتی تھی. LDA کے اندر 1 کروڑ روپے کے ایک سال کے اندر فیک اسٹیمپ پیپر آئے تھے جو کہ کہیں سے بھی ٹریجری سے ایشو نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اس کا پروسیس اتنا مشکل تھا ٹریجری کا اسٹیمپ پیپر کو لینے کا کہ آپ ایک دن جا کے پیسے جمع کرائیں, اگلے دن جا کے لائن میں لگ کے تو وہ اسٹیمپ پیپرز کے لیے جائیں. پھر اس اسٹیمپ وینڈرز جن سے تھے وہ لوگ ایسے تھے کہ جو جن کو آپ کو ایزیلی دے دیتے تھے اور وہ موسٹلی آپ کو فیک اسٹیمپ پیپر دیتے تھے. تو اس پر ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا. پہلے ویریس ہم نے انٹروڈیوس کیے اس کے واٹر مارک وغیرہ, لیکن بعد میں فائنل یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے بھی پنجاب بینکس ہیں, پنجاب بینک پنجاب یا جتنے بھی اراضی سینٹر ہیں ان کے, وہاں کو ان کو پاور دے دی کہ لوگ پیسہ جمع کرائیں اور وہاں پہ ہی ان کے کمپیوٹر سے اسٹیمپ پیپر جو سے پرنٹ ہو جائے. کہ پرنٹ اور پرپس بھی کیا ہے کہ کیا آپ نے اسٹیمپ پیپر لکھوانا کس پرپس کے لیے, وہ پرپس بھی وہاں پہ آ گیا اور بہت ایز ہے, بہت آسانی پیدا کر. آپ کسی بینک میں جائیں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے, آپ کو اراضی سینٹر جائیں آسانی سے مل جاتا ہے. اور اس کو مزید ایز کرنے کے لیے وی آر پشنگ گورنمنٹ آف پنجاب کہ اس کو جتنا آسانی سے آپ دے سکتے ہیں دیں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ جن کے ساتھ وہ فیک ڈاکومنٹس وہ لے لیتے ہیں اور انفارچونیٹلی بیچ کے کوئی جاتا ہے. اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جعلی چیز کوئی نکلے گی, اگر آپ کی پوزیشن سے نکلے گی, جعلی نوٹ نکلے گا, دین اٹ مین سمجھا یہ جائے گا یہ جعلی نوٹ آپ نے خود بنایا تھا. تو آپ کو اس لیے کہتے ہیں جعلی نوٹ کا اگر آ جائے تو اس کو پھاڑ دو, چلانے کی کوشش نہ کرو, جیب میں سنبھال کر رکھنے کی کوشش بھی نہ کرو. کیونکہ PPC یہ کہتی ہے اگر آپ یو ہیو اے فیک ڈاکومنٹ ود یو اٹ مینز یو کیپٹ دیٹ فار دا فیوچر یوز ڈیلیبریٹلی. اس میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو رکھا تھا شوق میں. if you catch you will be in jail. تو اس لیے یہ فیک ڈاکومنٹس کو تھوڑا سا دھیان سے, اگر آپ کے پاس فیک سرٹیفکیٹ بھی کوئی نکل آئے گا نا تو سمجھا یہی جائے گا. تو ایک کمپنی تھی کراچی میں, اس کے اگینسٹ پراپرلی پروسیکیوشن کیوں نہیں ہو سکی؟ بڑا فیمس نیم تھا نا کہ ایک ڈگریز کی. اس کی ریزن یہ تھی کہ لا کے اندر یہ تھا کہ دا پرسن ہو پوزیس اٹ, تو وہ بیچارے بچوں کو کیا ملزم بناتے. تو یہ پرابلم تھی اس میں بہت زیادہ لیگل جو کہ FIA نے فیس کی. تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہیں ان چیزوں کے لیے. انفورسمنٹ کے اندر نیب جنرلی کمپلینٹس ہم نیب کے پاس فال کرتی ہیں. نیب کا سسٹم میں تھوڑا سا بتا دوں گا. نیب کے پاس جنرلی ایک ریجن کے پاس 1 لاکھ, جو بڑا ریجن ہے لاہور, 1 لاکھ کمپلینٹس اینولی این ایوریج آتی ہیں, اور اس میں سے ہارڈلی جو ہیں وہ 400-500 انکوائریز نکالتے ہیں. ہم کمپلینٹس ہر کمپلینٹ پر ایکشن نہیں لیتے کیونکہ لوگ کمپلینٹ جھوٹی کرنے کے عادی ہیں. 400 انکوائریز جو ہیں آن ایوریج میں بتا رہا ہوں, 1 لاکھ میں سے 400 کیا پرسنٹیج بنتی؟ 0.4. ٹھیک ہے. اور ان 400 انکوائریز میں سے انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہیں بہت مشکل سے 60 سے 70 کیس. ہر کیس ایون ہر آدمی کو ہم ڈریگ نہیں کرتی, نیب فلٹر کرتی ہے کہ یار یہ انکوائری پراپر ہے یا نہیں. اور ان 70-80 انویسٹیگیشن میں سے تقریباً 50-60 ریفرنسز کورٹ میں جاتے ہیں. تو نیب کا جو اپنا میکنزم ہے, یہ تینوں سٹیجز ہیں, اتنا اسٹرکٹ ہے, اسی وجہ سے ہمارا کنوکشن ریٹ سب سے زیادہ. تو جو ہمارے پر ایلیگیشن ہے کہ ہم ڈریگ کرتے ہیں وہ تو خیر لگے رہتے ہیں, لیکن نیب کا جو انٹرنل میکنزم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ایز پر جو کمپلینٹس ہمارے پاس فال کرتی ہے, ایوری کمپلینٹ پہ ریئیکشن نہیں ہے. اس کو پہلے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, کمپلینٹ ویریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے بڑا ڈیٹیل میں, اور اس کے بعد اس کمپلینٹ کو جب پریزنٹ کیا جاتا ہے فار انکوائری تو وہاں پر 10 بندے بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی انکوائری کیوں چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اس کی انکوائری کر دیں. ٹھیک
ٹھیک. اور انویسٹیگیشن میں بھی ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے جو کہ ایویلیویٹ کرتا ہے, 10 بندوں کو چیک کرتے ہیں, پروسیکیوٹر صاحب بیان اپنا پورا کا پورا اپنا وہ دیتے ہیں, اپنا اوپینین دیتے ہیں, دین اس کو کنورٹ کرتے ہیں. آگے انفورسمنٹ ٹول ہے, یہ سارے کے سارے ہم فریزنگ بھی کر دیتے ہیں ایسیٹس کی. یہ نیب کی ساری ٹولز ہیں جس سے ہم نیب کرتی ہیں. نیب مینڈیٹ جو سا ہمارے پاس ہے, اینٹی منی آملہ. واٹ از آملہ؟ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ. نیب کیونکہ ممبر آف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹیویٹیز, اور فیٹف کے اندر جو کہ ہم گرے تھے کہ ہمارے ملک سے پیسہ بہت زیادہ پاکستان سے باہر جاتا ہے, یا ہمارے پاس بلیک منی بہت زیادہ ہے, جو گرے لسٹ تھی اس میں نیب نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. اور اب آپ کو فارچونیٹلی پاکستان ناؤ ناٹ دا گرے لسٹ, اس سال وہ گرے لسٹ سے نکل گیا. تو اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہم نے کیا. بہت زیادہ اینٹی منی لانڈرنگ کے کیسز جو نیب میں فال کرتے تھے کہ جو پیسہ کرپشن سے کمایا اور اس کو لانڈر کیا گیا. لانڈر سے کیا مراد ہے؟ لانڈر جسٹ لائک جیسے واشنگ مشین میں آپ کپڑے دھوتے ہیں, کہ پیسے کو آپ کیا کرتے ہیں ریئل اسٹیٹس میں انویسٹ کر کے یا کسی نہ کسی میکانزم سے باہر سے اپنے ملک میں ٹرانسفر کروا کے اسی کرپشن منی کو آپ وائٹ کروا لیتے ہیں. اور اس کے اوپر نیب نے کافی زیادہ کیسز کیے ہیں جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں موسٹلی ہمارے پاس جو سی ہیں سسپیشیس ٹرانزیکشنز بینک رپورٹ کرتے ہیں, اور انہیں سسپیشیس ٹرانزیکشن کو جو کہ FMU کے ذریعے ہمارے پاس روٹ کو کے آتی ہے. ایک ادارہ ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ان پاکستان, جو کہ ساری کی ساری بینکنگ ٹرانزیکشن کی اور اسپیشلی پولیٹیکلی ایکسپوز پیپ جتنے ہیں یا جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل انٹیلیجنس کرتا رہتا ہے. یہ پیسے ان کے پاس ان کی ڈکلیئر انکم سے زیادہ تو نہیں آ رہے, ڈکلیئر ایسٹ سے زیادہ تو نہیں آ رہے, اور پھر وہ رپورٹ کر دیتا ہے نیب کو یا FIA کو یا FBR کو. اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا تو نیب کو کر دے گا, بزنس مین ہوگا تو FBR کو, اور اگر وہ کوئی آدمی ایسا ہے جو نارکوٹکس میں انوالو ہوگا تو جو پتہ چل رہا ہوگا تو ان کو ANF کو کر دے گا. وہ FMU ہمیں کیسز بھجواتا ہے اور ان کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. فیٹف میں نے آپ کو بتا دیا. انٹرنیشنل کارپوریشن یہ ہے کہ ہم انکک کے ممبر ہیں. ہم انٹرنیشنلی اینٹی کرپشن ایکٹیویٹیز کو ارینج کرنے کے لیے 3 پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ, انفورسمنٹ, اویئرنیس اور پریونشن رجیم کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں. اور میوچل لیگل اسسٹنس ہم کال کر لیتے ہیں فرام ادر کنٹریز. اور اسی طرح اگر کوئی اور کنٹری ہم سے ہیلپ مانگتی ہے, جیسے ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا بیک ان ایئر 2000, تو چھوٹے ہوں گے, سر کو یاد ہوگا بیک ان ایئر 2007 میں شنگھائی بینک کا, تو اس میں بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں آیا تھا. تو ہم نے رائل بینک جو اسکاٹ لینڈ کا رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کو 1 بلین روپی ریکور کر کے فرام پاکستان دیا تھا انڈر دس رجیم. یہ میوچل لیگل اسسٹنس کہ پیسہ جو سا تھا شنگھائی بینک کے ساتھ فراڈ کر کے اسکاٹ لینڈ یارڈ بینک کا تھا, بینک آف اسکاٹ لینڈ کا تھا, شنگھائی بینک میں اس کو فراڈ کر کے پاکستان میں آیا تھا, وہ سارا ریکور کروا کے دیا تھا. اس طرح بڑے کیسز ہیں جو کہ نیب نے یہ بائی لیٹرل ہماری میوچل لیگل اسسٹنس, یہ ہم نہیں مانگتے, اگر وہ ہم سے مانگتے تو ہم بھی ان کو دیتے. دین ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ ہیں, جیسے ہمارا کوئی ملزم اس ملک سے باہر بھاگ گیا ہوگا تو ہم اس کو لیے ریکویسٹ بھجواتے ہیں کنٹری دوسری کو, یہ ہمیں بھجوا دیں. اسی طرح اگر وہ کنٹری ہمیں دیتی تو ہم اس بندے کو اریسٹ کر کے بھجواتے ہیں. نیب نے 4-5 لوگ ایکسٹریڈائٹ بھی کروائے ہیں, اور نیب نے ایسی ایکسٹریڈیشن میں بڑے بگ گنز پاکستان میں منگوائی ہیں, بہت بڑے بگ گن. اور انٹرنیشنل جو سا کارپوریشن جو سا ہمارا وہی میوچل لیگل اسسٹنٹ ہے, اس میں سارا فال کرتا ہے. پرفارمنس کمپلینٹس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. یہ ٹوٹل ڈیٹیلز ہیں, آپ اس سلائڈ سے لے کے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری اینول رپورٹ میں ہر سال یہ آتی ہیں, ہر سال اینول رپورٹ ہماری پبلش ہوتی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سبمٹ ہوتی ہے, اور یہی ہماری رپورٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوتی. ہم اپنے آپ کو بیفور پارلیمنٹ ہر سال اپنی رپورٹ کے ذریعے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیس کیے, کتنی ریکوری کی, کیا کیا کیا, اور کیا کیا ریفرنسز کیے. یہ ٹوٹل ہمارا میگنیچیوڈ آف ریکوری ہے آج کی تاریخ تک 886 بلین روپی نیب نے ریکور کر کے پبلک کو یا گورنمنٹ کو واپس کیے. اور اس کے بدلے میں نیب پہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ جسٹ 1%. نیب کا جو ایکسپینڈیچر ہے, نیب کا جو بجٹ ہے اس ریکوری کا جسٹ 1%.
انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹڈ نارمز ہیں کہ ریکوری کا 3% آپ ریکور کرنے والے ادارے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو ایف بی آر ریکور کرتا ہے اور اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 2.7%۔ ایف بی آر جو ٹیکس لاتا ہے، ریکوری کرتا ہے، ٹیکس کرتا ہے، وہ 2.7%۔ وے فارورڈ کہ نیچرلی اگر پولیٹیکل ول اسٹرانگ ہوگی، ہمارے بزنس پروسیسز، رولز اینڈ ریگولیشنز اسٹرانگ ہوں گے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز اچھے ہوں گے، تو نیب زیادہ اچھا پرفارم کرے گا، یا ایکسٹرنل باڈیز زیادہ اچھا پرفارم کریں، یا ایکسٹرنل باڈیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اور کرپشن جو سی ہے وہ وداؤٹ دا پارٹیسپیشن آف سوسائٹی ایٹ لارج ہم ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، کنٹرول کر سکتے ہیں یا کمبیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ گیا کہ بچوں کے لیے ہمارا کیا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اپنے اندر انشور کریں، چین آف کرپشن کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں میں کہوں گا اپنی بہن جی کی ایگزامپل دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن کوشش کریں کہ بزرگوں کو مشکل میں نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ بچے ضد بھی کر جاتے ہیں نا سر کئی دفعہ، اسپیشلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلز میں تو نمبر لگوا ہی لیتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو سچ نہیں سر، پریکٹیکل میں نمبر لگنے تھے، ہم نے بھی لگوائے ہوئے، ٹھیک۔ اور پروفیشنلزم اینڈ انٹیگریٹی، اپنے اندر پروفیشنلزم جتنا، آئی تھنک آئی ایس پی آپ میں اندر پروفیشنلزم لا رہا ہے، بچوں کی شکلیں دیکھ کے مجھے نظر آ رہی ہیں۔ انٹیگریٹی نو ڈاؤٹ ہر بچہ اپنے گھر سے لے کے چلتا ہے، فیملی سے لے کے چلتا ہے، اور انسٹیٹیوشنز جو سے ادارے ہیں یہ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈ بلڈنگ دا انٹیگریٹی، بہت بڑا بلڈ کرتے ہیں۔ آئی ایم راوین، تو گورنمنٹ کالج میں جیسے وہ ایکسپینڈیچر کرتی تھی نا ہماری سوسائٹیاں، تو وہاں پر بالکل کویشچن پوچھا جاتا تھا، آج بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو کویشچن پوچھا جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں، نیچرلی وہ آپ کو انٹیگریٹی بہت بلڈ کرتے ہیں، بہت بلڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے تھے جو اس زمانے میں دوسرے کالجز سے نام نہیں لوں گا پڑھ کے آئے تھے، تو ان کا رویہ مختلف ہوتا تھا، مختلف ہوتا تھا۔ بینگ ٹرانسپیرنٹ، بالکل، ڈیمانڈنگ ٹرانسپیرنسی۔ کچھ میں ریسنٹلی میری پوسٹنگ جو سی تھی میرے کسی اور صوبے میں تھی، پنجاب سے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی عوام ہی نہیں مانگتی، ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی ٹرانسپیرنسی، اور پنجاب میں عوام ٹرانسپیرنسی مانگتی ہے۔ یہ پل پروسیس نہیں ہے، پش پروسیس ہے۔ میں نے 2 ایسے صوبے دیکھے ہیں پاکستان میں جہاں کی عوام ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ، یا ان کو بتایا نہیں گیا یا سمجھ نہیں ان کو۔ بینگ اکاؤنٹیبل، ڈیمانڈنگ اکاؤنٹیبلٹی، اکاؤنٹیبل بھی ہوں اور ڈیمانڈ بھی کریں۔ ریجیکٹنگ دا کرپشن ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز جتنی بھی ہیں اس میں اس کا ریجیکشن کرنا مشکل کام ہے، لیکن کر کے دیکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں جو آج سے 2004 میں جو بات سنی، اور وہی بات پھر مجھے خود فیس کرنی پڑی 11 ماہ پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو پھر اپنے اندر بلڈ کرنی پڑتی۔ قائد بالکل کلیئر تھے اباؤٹ، ان کا میسج آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے۔ اوتھ ہو گیا آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ۔ بہت شکریہ جناب محمد رفیع صاحب، آپ کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب انسان خود کرے اس سے قبل کہ اس کا احتساب کیا جائے۔
میں چاہوں گا کہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے لیے ریان اسٹیج پر تشریف لائیں. So now there is an announcement for the certificate list of 2021 and 22 for Women's Block. I would like to call Ms. Nusrat Safoor, the principal of Women Campus, and Ms. Saima Ali, the head of CBS, to please come on the stage for giving the certificates. Starting by the names, Kainat Javed as General Member, Faika Tariq as General Member, Samra Arshad as General Member, Ikra Kalu as General Member, Tehreem Ijaz as General Member, Rehma Yusuf as General Member, Zunaira as General Member, Mahzeb as General Member, Muniza Waheed as General Member, Mushahida Iqbal as General Member, Ikra Ayub as General Member, Fiza as General Member, Hamna Rasool as General Member, and in the last, Zinsha Noreen as Wajood Zan team. Thank you so much, Ms. Nusrat, for coming on the stage. Now I would like to call Sir Syed Farhan Gilani, the Director for the Character Building Society, to please continue the list for Main Campus 2021 and 22. Rafia Razak as General Member, Abdul Wali as General Member, Muhammad Bilal Faridi as General Member, Muhammad Rizwan as General Member, Sayyid Faizan as General Member, Usama Khan as General Member, Uzair as General Member, Mishal as General Member, Muazma as General Member, and Iftikhar Man as General Member.
Thank you so much, Sir Farhan and Ma'am Saima. Now I would like to deliver the stage to Sir Abdullah for the continuing. بہت شکریہ ریان. بار دیگر ایک بار پھر میں التماس کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ پرنسپل وومن بلاک انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب محترمہ میڈم نزہت صفور صاحبہ سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں گی. مرحلہ ہے شیلڈز کی ایوارڈز کی تقسیم کا. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گی اقصیٰ مظہر. اپنی شیلڈ وصول کریں گی اقصیٰ مظہر. اریج فاطمہ. اریج فاطمہ جنرل سیکرٹری 2021-22. ان کے بعد مصباح بشیر فائنانس سیکرٹری مصباح بشیر. ان کے بعد تہمینہ طاہر تشریف لائیں گی. تہمینہ طاہر. بہت شکریہ میڈم نزہت صفور صاحبہ پرنسپل وومن بلاک انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب. اب میں پروفیسر ڈاکٹر حیات اعوان صاحب موجود نہیں ہیں تو میں التماس گزار ہوں ڈائریکٹر جنرل ادارہ حاضہ سر ثاقب نذیر صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں گے. اپنی شیلڈ وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ہم سب کے جانے پہچانے حذیفہ اکبر دھریجہ صاحب. حذیفہ اکبر دھریجہ. عائشہ خالد. فیض رسول صاحب. حذیفہ اکبر دھریجہ اور فیض رسول وہ لوگ ہیں انہوں نے آئی ایس پی کی سی بی ایس کا نام انٹرنلی جو کیا سو کیا, روشن جو کام کیا سو کیا, ایکسٹرنلی ملتان کے دیگر پلیٹ فارمز پر سوشل پلیٹ فارمز پر یہ دونوں دوست سی بی ایس اور آئی ایس پی کو ایک سفیر کے طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. انتہائی متحرک ممبر جناب ایوب الحسن صاحب. محترم بھائی فلک شیر علی صاحب. فلک شیر علی صاحب. آج کی اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے حوالے سے کچھ ایسے نام ہیں جو مختلف امور میں مختلف شعبہ جات میں ہمارے معاون ہیں جن کا اشتراک ہمیں حاصل ہے. تشریف لائیں گے طاہر اقبال صاحب. طاہر اقبال صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں ماشاء اللہ ٹریڈنگ کے. جناب طاہر اقبال صاحب ڈائریکٹر ماشاء اللہ ٹریڈنگ.
آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کا بھی اشتراک ہے اور ان کے ساتھ عبدالرؤوف صاحب تشریف نہیں لا سکے، ان کی جگہ پر ان کی نیابت کر رہے ہیں مسٹر حسنین صاحب، سی ای او فرینڈز اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے بہاف پر مسٹر حسنین صاحب. عبدالرؤوف صاحب کے نام کی جو شیلڈ ہے. اسی طرح اس تقریب میں جن کا اشتراک ہے ان میں محسن ملک بپی صاحب، وہ بھی تشریف نہیں لا سکے، ان کی جگہ پر ریسیو کرنے کے لیے تشریف لائیں گے منیم ملک بپی صاحب. میں گزارش کروں گا سر فرحان گیلانی صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے. سر محمد رفیع صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے. اب جو شیلڈ جن کو جانی ہیں وہ سب کے لیے جانی پہچانی ہے. ہم سب کی مینٹور میڈم سائمہ علی صاحبہ. میڈم سائمہ علی صاحبہ. نیکسٹ شیلڈ جو اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں سید فرحان گیلانی صاحب کے نام، چیف آرگنائزر سی بی ایس، جو کہ ان کو پیش کریں گے سر ثاقب نذیر صاحب اور سر محمد رفیع صاحب. ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب سر محمد رفیع صاحب کے لیے یادگاری شیلڈ ان کو پیش کی جائے گی جناب سر ثاقب نذیر صاحب اور سید فرحان گیلانی صاحب اور میڈم سائمہ علی کی جانب سے. اور ایک یادگاری شیلڈ سر ثاقب نذیر صاحب کے نام آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کو پیش کریں گے سر فرحان گیلانی صاحب، میڈم سائمہ اور سر رفیع صاحب. یہ سی بی ایس کا نیب کا اعزازی بیج رفیع صاحب کو تفویض کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شیلڈ باقی ہے، اس کے لیے تشریف لائیں گے محترم جناب. یہ بیج ہو جائے اس کے بعد سر ثاقب نذیر صاحب کو یہ بیج تفویض کیا جا رہا ہے سر رفیع صاحب کی جانب سے. سر فرحان گیلانی صاحب کو یہ بیج تفویض کیا جا رہا ہے. اور ایک شیلڈ ہے، تشریف لائیں گے محترم جناب بکلم خود میں. ISP Munch.